دوستو آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں اس مووی کا نام ہے ڈان آف پلانٹ آف ایپس۔ دوستو مووی کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام دنیا وائرس سے افیکٹڈ ہو چکی ہے اور پوری دنیا میں انسانوں کی آبادی تیزی سے کم ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس چمپینزی جنگل میں بڑے منظم انداز میں پھل پھول رہے ہوتے ہیں۔ وہ وہاں شکار کرتے اور مل جل کر رہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چمپینزی سیزر کے گھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک دن دو چمپینزی بچے کہیں سے آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا سامنا ایک انسان سے ہو جاتا ہے۔ وہ اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتے مگر وہ انسان ڈر جاتا ہے اور گھبرا کر فائر کر دیتا ہے جس سے ایک چمپینزی زخمی ہو جاتا ہے۔ گولی کی آواز سن کر ارد گرد کے تمام چمپینزی وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ چمپینزی بہت غصے میں ہوتے ہیں اور انسانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں مگر سائنسدان کا چمپینزی ان کو منع کرتا ہے۔ انسانوں کا لیڈر میلکم سیزر سے بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتے اور جو کچھ ہوا غلطی سے ہوا۔ سیزر تسلی سے اس کی بات سنتا ہے اور پھر انہیں وہاں سے جانے کا بولتا ہے۔ سیزر کو بولتا دیکھ کر تو انسانوں کی سٹی ہی گم ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ سیزر اپنے کچھ ساتھیوں کو ان کا پیچھا کرنے کا بولتا ہے۔ اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گروپ آپس میں باتیں کرتا نظر آتا ہے۔ وہ سب حیران ہوتے ہیں کہ یہ بولنے والے بندر آخر کہاں سے آ گئے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیرو فیس چمپینزی جس کا نام کوبا ہوتا ہے بہت جوش میں ہوتا ہے۔ وہ سب چمپینزی کو کہتا ہے کہ انسان یہاں تک آ گئے ہیں اور انہوں نے ہمارے بچے کو گولی مار دی، ہمیں بدلہ لینا چاہیے۔ سیزر کہتا ہے کہ نہیں، جنگ ہوئی تو سب تباہ ہو جائے گا، ہمارا گھر، ہمارا خاندان اور جو ہم نے بنایا سب تباہ ہو جائے گا، ہاں مگر ہم اپنی طاقت ضرور دکھائیں گے۔ وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم وہاں ضرور جائیں گے جہاں انسان رہتے ہیں۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام چمپینزی وہاں کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ سیزر ان کی قیادت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ خود ایک گھوڑے پر سوار ہوتا ہے۔ اتنے سارے چمپینزی دیکھ کر لوگ ڈر جاتے ہیں۔ سیزر اونچی آواز میں ان سے کہتا ہے کہ چمپینزی جنگ نہیں چاہتے لیکن اگر ضرورت پڑی تو ضرور جنگ کریں گے۔ ساتھ ہی وہ انسانوں کو دوبارہ جنگل میں نہ آنے کی وارننگ دے کر واپس ہو جاتے ہیں۔ کوبا چاہتا تھا کہ یہ جنگ ابھی شروع ہو جائے مگر سیزر سمجھداری سے کام لے کر جنگ کو ٹال دیتا ہے۔ اگلے سین میں میلکم اپنے ساتھی ڈیریفس سے بات کرتا ہے۔ وہ سب بہت پریشان ہوتے ہیں اور ان کی پریشانی کا سبب یہ تھا کہ پورے شہر میں بجلی نہیں تھی اور جو بجلی کا پاور پلانٹ تھا وہ جنگل میں تھا اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے انہیں جنگل میں جانا پڑتا ہے۔ میلکم کہتا ہے کہ ہمیں ایک بار چمپینزی سیزر سے بات کر لینی چاہیے تاکہ ہماری یہ مشکل حل ہو جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میلکم اپنی فیملی اور ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں جاتا ہے اور ایک جگہ گاڑی روک کر وہ اکیلا ہی آگے کا سفر کرتا ہے۔ چلتے چلتے وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں چمپینزی نے اپنے گھر بنائے ہوتے ہیں۔ چمپینزی میلکم کو پکڑ کر سیزر کے آگے پیش کرتے ہیں۔ میلکم سیزر کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بجلی کے لیے ہمیں یہ ڈیم ٹھیک کرنا پڑے گا، اگر تم اجازت دو تو ہم کام کریں گے۔ سیزر کہتا ہے کہ تم کام کر سکتے ہو مگر اس شرط پہ کہ تم اپنے ہتھیار ہمارے پاس جمع کرواؤ گے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلو فیس کوبا سیزر کو کہتا ہے کہ ہمیں انسانوں کی مدد نہیں کرنی چاہیے، انسان ابھی کمزور ہیں، ہمیں انہیں ختم کر دینا چاہیے مگر سیزر کے غصہ کرنے پر وہ چپ ہو جاتا ہے۔ ادھر بلو فیس کوبا اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں انسانوں نے اپنے ہتھیار سٹور کیے ہوتے ہیں۔ کوبا اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ ہمیں یہ بات سیزر کو بتانی ہوگی، کون جانے کہ انسانوں کا کیا ارادہ ہے۔ ادھر پاور پلانٹ پر کام کرتے میلکم کے ایک ساتھی جب پھنستا ہے تو چمپینزی ہی اس کی مدد کرتے ہیں لیکن اسی سین میں میلکم کے اسی ساتھی کے سامان سے گن نکل آتی ہے جو اس نے سب سے چھپا کر رکھی ہوتی ہے۔ دراصل یہ میلکم کا وہی ساتھی ہوتا ہے جو چمپینزی سے بہت نفرت کرتا ہے۔ سیزر اس سے گن چھین کر دریا میں پھینک دیتا ہے اور میلکم اور اس کے ساتھیوں کو فوراً وہاں سے نکل جانے کا بولتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ میلکم اور اس کی بیوی سیزر کے گھر سے بات کرنے جاتے ہیں جہاں سیزر کا بیٹا سخت بیمار پڑا ہوتا ہے۔ میلکم کی بیوی اس کو بخار کی دوائی دیتی ہے۔ میلکم بھی سیزر کو صفائی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ہتھیار کے بارے میں علم نہیں تھا اور اگر یہ پاور پلانٹ ٹھیک نہ ہوا تو سب انسانوں کے لیے پریشانی ہوگی۔ سیزر کہتا ہے کہ تمہارے پاس بس ایک دن ہے کام ختم کرنے کے لیے اور ہم اس میں تمہاری مدد کریں گے۔ اگلے دن جب چمپینزی انسانوں کے ساتھ پاور پلانٹ پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں بیرو فیس کوبا آ جاتا ہے۔ کوبا بہت غصے میں ہوتا ہے۔ وہ بولتا ہے کہ انسانوں نے تمہارے بچوں پر حملہ کیا، کیا تم انہیں روکنے دو گے؟ کوبا کا لہجہ بہت سخت ہوتا ہے جو سیزر کو بہت ناگوار گزرتا ہے اور سیزر اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے کوبا زخمی ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کوبا زخمی حالت میں وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں میلکم کے ساتھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان سے ان کا اسلحہ لیتا ہے اور اسی کی مدد سے گولیاں مار کر انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ پھر وہ جنگل کی طرف آتا ہے اور اسی بندوق سے سیزر کو بھی گولی مار دیتا ہے اور تمام گھروں کو آگ لگا دیتا ہے صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ سارا کیا درا انسانوں کا ہے۔ اس صورتحال میں تمام چمپینزیوں میں غم و غصے کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ کوبا دوبارہ شعلہ بیانی کرتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ انسان بھروسے کے لائق نہیں، انسان ہمیں نقصان پہنچائیں گے، اب وقت آ گیا ہے کہ انسانوں سے جنگ کی جائے، ہم سیزر کی موت کا بدلہ لیں گے، ہم شہر پر حملہ کریں گے اور تمام چمپینزی کوبا کی قیادت میں شہر کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شہر میں جشن کا سما ہوتا ہے کیونکہ وہاں لائٹ آ چکی ہوتی ہے، ہر کوئی خوش ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوبا اپنے ساتھیوں سمیت وہاں حملہ کر دیتا ہے، ان کے راستے میں جو بھی آتا ہے وہ سب مارتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چمپینزیز کے ہاتھوں میں انسانوں کی بندوق ہوتی ہے، ادھر انسان بھی جو ابھی حملے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور اب وہاں دونوں طرف فائرنگ اور گولہ باری ہوتی ہے جس میں انسان اور بندر دونوں مرتے ہیں اور زخمی ہوتے ہیں۔
और ये सब सिर्फ एक चिंपैंजी कूबा की नफरत की वजह से हो रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेलकम को जंगल में जख्मी हालत में सीजर मिलता है। मेलकम सीजर को गाड़ी में डालता है, जहाँ सीजर उसे अपने बच्चे और फैमिली के बारे में पूछता है। सीजर मेलकम को बताता है कि मुझ पर हमला इंसानों ने नहीं किया था। अब मेलकम भी सारी बात समझ जाता है। उधर हम देखते हैं कि कूबा एक बिनमानस बच्चे को हथियार देकर कहता है कि इस इंसान को खत्म कर दो, मगर वो बच्चा हथियार फेंक देता है और कहता है कि सीजर ऐसा कभी न करता। जब वो बच्चा कूबा की बात नहीं मानता तो कूबा उस बच्चे को उठाकर नीचे फेंक देता है, जिससे वो बच्चा हलाक हो जाता है। साथ ही कूबा ऐलान करता है कि आज से बंदरों का सरदार कूबा है, कि कूबा ने सीजर के वफादार बंदरों को एक जगह कैद किया होता है और उसके साथ ही वो इंसानों को भी पिंजरों में डालते जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीजर मेलकम को अपने पुराने घर ले आता है, जहाँ मेलकम सीजर और अपनी फैमिली को छोड़कर शहर जाता है ताकि सीजर के ऑपरेशन के लिए दवाइयाँ और सामान ले आए। उसी बिल्डिंग में मेलकम का सामना सीजर के बेटे से होता है। मेलकम उसे बताता है कि मेरे साथ चलो, तुम्हारा बाप जिंदा है। जब वो अपने बाप से मिलता है तो उसका बाप उसे बताता है कि यह सब कूबा ने किया, कूबा ने उसे धोखा दिया। दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सीजर का बेटा जाकर अपने कैदी साथियों को रिहा कराता है और उन्हें सीजर के जिंदा होने का बताता है। उधर मेलकम जब अपने साथियों के पास जाता है तो उसका साथी उसे बताता है कि अब घबराने की कोई बात नहीं, मैंने फौजी मदद मांग ली है और जल्द ही फौज यहाँ पहुंच जाएगी। डेफरेस मेलकम को खुशखबरी सुनाता है कि बिजली आ चुकी है और साथ ही यह भी बताता है कि हमने टावर के चारों तरफ डायनामाइट फिट कर दिया है ताकि बंदर अगर टावर पर कब्जा कर लें तो एक झटके में सब खत्म किया जा सके। मेलकम आस्था से उठकर एक गन कब्जा में लेता है और उसे अपने साथियों की तरफ सीधा करके बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मगर मैं तुम्हें यह करने नहीं दे सकता। हमें सीजर को एक मौका देना चाहिए, वो अभी ऊपर गया है, वो हमें जंग से बचा लेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तमाम बंदर अब टावर पर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। मेलकम का साथी रिमोट कंट्रोल उठा लेता है। मेलकम उसे रोकना चाहता है मगर वो रिमोट का बटन दबा लेता है, जिससे टावर के एक हिस्से में शदीद धमाका होता है और चिंपैंजी मरने लगते हैं। अगले मंजर में हम कूबा और सीजर को आपस में लड़ते देखते हैं क्योंकि वो आमने सामने आ जाते हैं। दोनों में एक खूनख्वार लड़ाई होती है। कूबा कहता है कि सीजर तुम यही चाहते थे कि बंदर मरे, लो मैं खुद मार देता हूँ। कूबा गन उठाकर चिंपैंजी पर फायर खोल देता है, जिससे बहुत सारे चिंपैंजी मारे जाते हैं। यह देखकर सीजर बुलंदी से कूबा पर छलांग लगा देता है और कूबा को टावर से नीचे फेंक कर हलाक कर देता है। उस वक्त मेलकम भी वहाँ आ जाता है। मेलकम सीजर को बताता है कि तुम यहाँ महफूज नहीं, दूसरे लोगों ने फौज बुलाई है और तुम्हें यहाँ से जाना होगा और अगर तुम नहीं गए तो यहाँ पर भयानक जंग छिड़ जाएगी। सीजर कहता है कि जंग तो छिड़ चुकी है जो कि बंदरों ने शुरू की और इंसान अब माफ नहीं करेगा, तो बेहतर है कि लड़ाई शुरू होने से पहले तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मेलकम और सीजर दोनों इंसानों से सुलह करना चाहते मगर अब ऐसा होना नामुमकिन था। अगले मंजर में हम देखते हैं कि सीजर बाहर आता है और तमाम चिंपैंजी उसके आगे सर झुकाकर उसे अपना सरदार तस्लीम कर लेते हैं और उसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी रिलीज हुई थी 2014 में और इसकी IMDb रैंकिंग थी 7.6 आउट ऑफ 10। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं आप कौन सी वीडियो की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं।